अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेशे खिदमत है कहानी खंडर का 5वां हिस्सा। वो जंतर मंतर वाला जहरीला दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई और बोली, शौके, ये ले दूध पी ले मेरे घोड़े। वो फिर फैलने लगी। मैं अपनी नज़रों में उसके लिए मोहब्बत के समंदर मौजज़न करता हुआ मुस्कुराकर बोला, दूध भी पी लूँगा, ला इधर। ये कहकर मैंने उससे दूध का गिलास ले लिया और करीब ही धरी छोटी सी तपाई पर रख दिया। वो ज़रा बेचैन होकर बोली, नहीं, पहले ये दूध पी ले। मैंने उसका नर्मगुदाज हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर मजबूरन थोड़ी सी जिसारत भी कर डाली और बोला, दूध भी पी लूँगा, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। तू ज़बरदस्ती पिलाएगी तो उल्टी आ जाएगी मुझे। कल भी ऐसा ही हुआ था, तू ज़बरदस्ती दूध पिला गई तो बाद में मुझे उल्टी आ गई थी। तो फिर वादा कर, मेरे जाने के बाद पी लेगा। हाँ, वादा। मैंने झूठा वादा किया और वो मुतमईन नज़र आने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर गहरे लहजे में बोली, शौके, तो फिर कब बात कर रहा है अम्मा अब्बा से? मैं उसकी बात का मतलब समझने के बावजूद तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए अनजान बनकर बोला, कैसी बात? ओह, तू भी अकल से पैदल है पूरा। तेरी और मेरी शादी की बात, और क्या? अच्छा, मगर वो जिन। मैंने खौफजदा नज़र आने की एक्टिंग की तो वो झुंझला कर बोली, ये तूने क्या जिन जिन की रट लगा रखी है? तो और क्या, पर भला तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं जगदीश नामी जादूगर से लड़ने के लिए बाबा कमाल के पास आज मिलने गया था? मैंने झट मतलब की बात ज़बान की नोक पर लाते हुए कहा। मेरी तावील पर उसके चेहरे के तासुरात लम्हा भर को बदले। फिर वो मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोली, तू तो बड़ा डरपोक है, घोड़ा तो बहुत बहादुर होता है। हाँ, ख़तरा भांप कर वो दौड़ता भी बहुत तेज़ है। मैंने भी हंसकर हंसी में उड़ाते हुए अजराह मजाक कहा। वो हंसने लगी। वो काफ़ी फरबा होने लगी थी, मगर उसके फरबा माइल जिस्म में एक सनसनी आमेज दिलकशी थी। मगर मेरे लिए उसमें कोई कशिश न थी, क्योंकि मेरे सनम खाना दिल में एक ही सूरत सजी हुई थी और वो थी सोहनी की, मनमोहनी सोनी की। ताहम मैं फ़ौरन संजीदा होते हुए मतलब की बात पर आकर बोला, रानी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे वाकई जिनों भूतों से बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा आशिक जिन मेरा बैरी हो जाए। नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, रानी ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं बदस्तूर अपनी अदाकारी पर अड़ा रहा। मुझे तो तुझसे भी डर लगने लगा है, जिनों भूतों से तेरी दोस्ती होने लगी है। तू समझता क्यों नहीं आखिर शौके? वो जिच होकर बोली। और मैं चाहता भी यही था कि उसे इस कदर जिच कर डालूं कि वो बेख्तियार मुझे सब कुछ बताने पर माइल रजामंद हो जाए। मैं जो उसे चिलतरबाजी से उगलवाना चाहता था, मगर वो भी एक काइयाँ थी। मेरी तरफ पुरतशकीक निगाहों से घूरते हुए बोली, शौके, ज़्यादा बनने की कोशिश ना कर। अगर तू जिनों भूतों से इतना ही डरता है तो फिर जगदीश जैसे इतने बड़े जादूगर से क्यों लड़ना चाहता है? और फिर वो सोनी जिसे तू उसके चुंगल से छुड़ाने का इरादा रखता है। अब मेरे जिच होने की बारी थी, इसलिए मैंने भी झिझक के बगैर बिला तवक्कुफ व तामुल कहा, देख रानी, सोनी महज एक ख्वाब है जो मुझे उस पुरस्कार खंडर में दिखाई देती आ रही है। वहीं मैंने एक आंख वाले जानवर जगदीश को भी देखा था। ये ख्वाब पिछले कई दिनों से मुझे लगातार आ रहे हैं। भला ख्वाब का हकीकत से क्या ताल्लुक? मगर मैं बेचैन ज़रूर था, और ये बेचैनी किसी और जज्बे के तहत नहीं, बल्कि ये मेरे लिए एक परेशान कुन बेचैनी है जिसका मैं खोज लगाना चाहता था। इसलिए मैं आज बाबा कमाल शाह से मिलने गया था, क्योंकि गांव में ही मैंने किसी से सुना था कि बाबा कमाल शाह ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। मगर जब मैंने उनसे मिलकर अपना पूरा ख्वाब बयान किया तो उन्होंने हंसी में मेरी बात उड़ाते हुए बताया कि मेरे इस ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है। पेट की खराबी या बदहज़मी से भी ऐसे ख्वाब आते हैं जिनकी सिरे से कोई हकीकत होती ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से एक झूठ गढ़ते हुए बड़ी सराहियत से रानी को बताया तो उसके चेहरे पर एक पुरसुकून तमानियत सी बिखर गई और फिर वो बोली, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ये सब झूठ है। नहीं रानी, बस मेरे दिल में एक फांस अटक गई है। मैं चाहता हूँ तू सचमुच मुझे बता दे, और तू जानती है क्योंकि तुझे भी जिन्नाती दौरे पड़ते रहे हैं। देख रानी, महज तसल्ली की खातिर बता दे ताकि मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए। अगर ये सब सच है तो मैं चुपका होकर बैठा रहूँगा और तुझसे शादी भी कर लूँगा। मैंने उसे लाइन पर लाने की गर्ज से उसकी मिन्नत की। मैंने देखा कि मेरी सैर हासिल गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को पुरसोच खामोशी सी छा गई है। मैंने लोहा गर्म जानकर आखिरी चोट लगाई और बड़ी मोहब्बत से रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब बिठाकर बड़े रसान से दोबारा बोला, रानी, क्या तू मेरी खातिर इतना भी नहीं बता सकती? देख, मैं तो अब तुझसे कितना प्यार भी करने लगा हूँ। ये कहकर मैंने उसे रिझाने के लिए
हल्की सी छेड़छाड़ की तो वो बिल्कुल पिघल कर रह गई। फिर लंबा गहरा सांस खींचकर बोली, अच्छा तो फिर सुन, मगर ठहर, मुझे शुरू से बता कि पहले तुझे क्या वाकई जिन चढ़ता था और तू इतने दिन बगैर बताए अचानक कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उसे खुलकर इब्तिदा से तफसील सुनाने पर उकसाया। हाँ हाँ बताती हूँ शुरू से, वो बोली। शौके मैं वाकई तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो जिन्नाती दौरे महज एक ड्रामा था जो मैंने जानबूझकर अपने अम्मा अब्बा को तंग करने के लिए किया करती थी, ताकि वो मेरा इशारा समझकर मेरा ब्याह तुझसे कर डालें। क्योंकि जब जवान लड़की को जिन चढ़ने लग जाएं तो इसका सीधा साधा मतलब सिर्फ शादी ही होता है। मगर मेरे यहाँ अम्मा अब्बा तो बेचारे बिल्कुल कोरे ही निकले। उधर तू भी बिल्कुल कठोर बन गया था और मुझे घास भी नहीं डालता था। फिर एक रोज़ मैं रात को अपने कमरे में बुरी तरह बेचैन होकर आहें भर रही थी तो अचानक एक साया मैंने देखा। मैं डर गई, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे कानों में एक सरगोशी उभरी। कोई मुझसे कह रहा था कि अगर वो मेरे साथ चलने पर राज़ी हो जाए तो तेरा शौका यानी तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। मैं पहले ही तेरे लिए तड़प रही थी, इसलिए मैंने खौफजदा होने के बावजूद हामी भर ली और उस साई से कहा कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने की खातिर आग में भी कूद सकती हूँ। तू मुझे जहाँ चाहे ले जा सकता है। मेरे हामी भरते ही उस साई ने सरगोशी में मुझसे कहा कि मैं आंखें बंद करके 3 बार ये कहूँ, ए मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे काली बावली तक पहुँचा दे। फिर मैंने लेटे लेटे 3 बार ऐसा ही कहा, ए मनहूस गहराइयों के बेताज बादशाह, मुझे काली बावली तक पहुँचा दे। ये कहने के साथ ही मुझे गहरी नींद ने आ लिया और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक छोटे से गांव की पगडंडी पर खड़े पाया। मैं चूंकि खुद उस वक्त तुझे हासिल करने के लिए बावली हो रही थी, इसलिए मेरे डर और खौफ पर तेरी मोहब्बत की फरजानगी तारी थी। चुनाचे मेरे कदम खुद ब खुद आगे उठने लगे। मैं जैसे किसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर तन्वीमी अंदाज में आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में मुझे घोड़ी पर सवार शख्स मिला। वो अपने हुलिये से उस गांव का कोई चौधरी या नंबरदार लगता था। उसने मुझे देखा तो मेरा रास्ता रोक लिया और घोड़ी से उतरकर कड़कदार लहजे में मुझसे बोला, ए लड़की, किधर जा रही है तू? कौन है तू? मैं अभी उसे कोई जवाब देना ही चाहती थी कि अचानक मेरे होंठ खुद ब खुद हिले और एक निहायत गुस्सीली आवाज़ मेरे हलक से उभरी, ओए चौधरी आलम खान, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तू फना हो जाएगा। उस चौधरी को भी गुस्सा आ गया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद करना चाहा, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे दोनों हाथ खुद ब खुद हरकत में आए। मैंने देखा कि मेरे दोनों बाजू लंबे होते चले गए। उन्होंने चौधरी का गला दबोच लिया। वो घोड़ी से नीचे आन गिरा। मेरे हाथों के मजबूत शिकंजे ने उसका गला दबोच लिया और उस वक्त तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक वो तड़प तड़प कर ठंडा ना हो गया। उसके मरते ही मेरे दोनों बाजू अपनी असली हालत में वापस आ गए और एक बार फिर मेरे कदम आप ही आप उठने लगे। मैं चलती हुई एक पक्के कुएं के करीब आ गई। ये एक पक्की और सिया पत्थरों वाली मुंडेरों का कुआं था। अचानक मेरे कानों में वही सरगोशी उभरी, रानी मुंडेर पर चढ़ जा, अंदर सीढ़ियाँ तुझे नजर आएंगी तो उसके जरिए नीचे उतर जाना। मैंने ऐसा ही किया। मुंडेर पर चढ़ गई। कुआं बहुत गहरा था और तारीक भी। पहले तो मैं नीचे उतरने से डरी, मगर फिर दिल मजबूत करके नीचे उतरने लगी। कुआं अंदर से कितना गहरा था ये मैं नहीं जानती थी। मैं बस सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरती जा रही थी। बिलाखिर काफ़ी गहराई तक उतरने के बाद सीढ़ियाँ अचानक ख़त्म हो गई। अब मेरे चारों तरफ घटाटोप तारीकी थी और ऊपर कुएं का खुला मुंह भी छोटा नजर आ रहा था। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। बिलाखिर वही पुरस्कार सरगोशी एक बार फिर मेरी समातों से गूंजी, पागल लड़की, सीढ़ियों से अब नीचे कूद जा, कुएं की ज़मीन तुम्हारे कदमों के नज़दीक है। मैंने छलांग लगा दी। मेरा ख्याल था कि कुएं की तह चंद फुट की गहराई में होगी, मगर दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से भयानक चीख निकल गई। मैं कुएं की तंगो तारीक और महदूद फिजा में नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही थी। मेरे दहशत के मारे होश उड़ गए और फिर मुझे कुछ होश न रहा। रानी इतना बताकर लम्हे भर को रुकी। मैं बड़े इश्तियाक और जोश के साथ उसकी ये सारी पुरस्कार रोदात सुन रहा था। उसके खामोश होते ही मैंने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ, आगे बता ना रानी। वो थोड़ी देर सांस लेने के बाद फिर बोलना शुरू हुई। जब मुझे होश आया तो खुद को एक वीरान खंडर में पाया। मैं एक पथरीले चबूतरे पर चित लेटी हुई थी। मेरे आसपास चांदनी फैली हुई थी। दरो दीवार से कुहन साली टपक रही थी। मैं उठकर बैठ गई और हैरानों परेशान नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। फिर अचानक एक गुर्राहट सुनाई दी। मैंने ठिठक कर आवाज़ की सिमत देखा तो खौफ से मेरी गिग्गी बंध गई। वो एक रीछ जैसी जिसामत का कोई इंसान नुमा जानवर था, मगर बहुत ही भयानक सूरत की गैर इंसानी मखलूक थी, जिसका सर इंसान का मगर उसकी पेशानी पर एक आंख थी। डरो नहीं मुझसे, वो इंसानुमा जानवर बोला। मैं उसकी आवाज़ पहचान गई थी। ये वही सरगोशी थी। मैंने ज़रा हिम्मत बांधी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारों टांगों से चलता हुआ मेरे करीब आया और फिर बोला,
تو شوکت حسین سے شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، میں نے دل کی گہرائیوں سے اسے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں تیرا یہ کام کر دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ تیرا شوکا میری جان کا دشمن بن گیا ہے، اور میں نے اپنے کالے علم سے پتہ چلایا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی سوائے تیرے شوکے کے، کیونکہ اسے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ کی دعا حاصل ہے۔ میں اس کی بات پر ڈر سی گئی، کیونکہ میں سمجھی وہ شاید خدا نہ خواستہ مجھے تیرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر وہ جیسے میرا خیال بھانپ کر بولا، تو فکر نہ کر، میں تیرے شوکے کو کچھ نہیں کہوں گا، تو بھی اسے کہہ دے کہ مجھ سے ٹکر نہ لے اور نہ کوئی کوشش کرے، میں اس کے صلے میں تمہیں اتنی ساری دولت دوں گا کہ تم دونوں آپس میں بڑی دھوم دھام سے شادی کر سکتے ہو اور ساری زندگی خوش و خرم گزار سکتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، مگر پھر مایوسی سے بولی، مگر شوکا تو مجھے بالکل گھاس نہیں ڈالتا، مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میری بات بھلا کب مانے گا؟ وہ بولا، میں تجھے ایک سفوف دوں گا، تو اسے 12 راتوں تک دودھ میں تھوڑا تھوڑا گھول کر پلاتی رہنا، وہ پھر ہر وقت تیرے ہی نام کی مالا جپے گا۔ میں خوش ہو گئی، مگر وہ دوسرے لمحے بولا، مگر وہ ایک سونی نامی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اس اللہ والے بزرگ نے خواب میں اسے میری اس نگری کا نظارہ دکھا دیا ہے، اس لیے تجھے بڑی ہوشیاری سے یہ کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے سفوف لیا اور حامی بھر لی۔ اس نے مجھے آنکھ بند کرنے کو کہا۔ پھر جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کی پگڈنڈی پر کھڑی تھی۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کی داستان سن کر دم بخود رہ گیا۔ مجھے اب خیال آیا کہ میں نے گزشتہ رات جو دودھ پیا تھا اسے پی کر میرا دل کیوں رانی کی طرف راغب ہوا تھا۔ تاہم میں حیرت سے بولا، رانی تو بہت دنوں تک گھر سے باہر رہی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں، میں خود حیران تھی کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے اتنے دن گزر گئے۔ وہ بولی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی جادو نگری کا ہی شاخسانہ ہوگا۔ میں سوچنے لگا کہ جگدیش کی اس بد نگری کا تعلق کہیں ان منحوس گہرائیوں سے تو نہیں تھا جس کے بارے میں کمالی شاہ بابا نے نشاندہی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مردود جگدیش پاتال میں رہتا تھا اور اس طرف جانے کا راستہ وہ کالی باولی تھی جس کے ذریعے رانی منحوس گہرائیوں میں اتر کر اس کی بد نگری تک پہنچی تھی۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں کامیابی کے احساس سے چمکنے لگیں۔ مجھے کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ بولی، کیا سوچنے لگا شوکے؟ ہاں کچھ نہیں، میں چونک کر بولا تو وہ بڑے رسان سے میرا ہاتھ تھام کر بولی، شوکے دیکھ، تو اب جگدیش کا پیچھا چھوڑ دے گا نا؟ پتہ ہے وہ ہمیں بہت ڈھیروں ساری دولت بھی دے گا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کیا اور بظاہر خوش ہو کر اس سے بولا، اچھا یہ بات ہے، پر تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے اتنے بڑے جادوگر جگدیش سے ٹکر لوں؟ پر وہ ڈھیر ساری دولت کب دے گا؟ میں نے جان بوجھ کر للچائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھی خوش ہو کر بولی، تو سچ کہہ رہا ہے شوکے؟ تو پھر مجھ سے شادی کرے گا نا اب؟ ہاں کیوں نہیں، پہلے تو بہت سی دولت تو لے کر آ تاکہ ہم شہر جا کر بڑا سا گھر بنا کر رہیں۔ میں نے کہا تو رانی خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ میں نے اسے واپس اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں الل صبح اٹھا تو کوئی باہر دروازے کو بری طرح بجا رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، تایا بھی جاگ چکے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ میں جب تک صحن میں پہنچ چکا تھا اور گاؤں کے متعلقہ تھانے کا حوالدار چودھری کریم داد کھڑا تھا، اس کے ساتھ پولیس کے 4-5 اہلکار بھی موجود تھے۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اوئے بابا جی، ذرا اپنی ہلاکو خان بیٹی رانی کو باہر نکال، حوالدار کریم داد نے جمے ہوئے لہجے میں تایا سے کہا۔ پھر ان کے عقب سے مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھے بھی جھٹکے دار آواز میں بلایا، اوئے ماٹھے، تو بھی باہر آنا ذرا۔ میں حیران پریشان باہر نکلا تو پولیس والے نے مجھے فوراً ہتھکڑیاں پہنا دی۔ مارے ذلت اور پریشانی کے تایا جان بالکل گنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں رانی بھی چادر سنبھالے باہر نکل آئی اور دھواں دار لہجے میں حوالدار کریم داد سے بولی، اوئے میرے شوہر کو گرفتار کیوں کیا ہے تم لوگوں نے؟ او ماٹھی، ذرا ہولے ہو، یہ تیر تفنگ میں تیرے تھانے لے جا کر ہی نکالوں گا نا، حوالدار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر اپنے قریب کھڑے پولیس والوں کو رانی کو بھی ہتھکڑیاں لگانے کو کہا۔ پولیس والے فوراً حرکت میں آئے۔ رانی کو ہتھکڑی لگی تو اندر سے تائی بھی سینہ کو بھی کرتے ہوئے باہر آ گئی، مگر پولیس ہمیں جیپ میں بٹھا کر سیدھا تھانے لے آئی۔ وہاں ایک اور بھی بڑی سی جیپ لینڈ کروزر کھڑی تھی اور 2 اونچے شملے والے لمبے تڑنگے لہیم شہیم آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے کاٹن کی کلفدار شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ان کی بغل میں ہولسٹر بھی جھول رہے تھے۔ 4-5 مزید آدمی بھی وہاں بندوقیں تھامے ان کے آس پاس موجود تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے غصے کے مارے لال بھبوکا ہو رہے تھے۔ جیپ رکی اور جب ہمیں نیچے اتارا گیا تو وہ دونوں اونچے شملے والے خورانٹ آدمی ہماری طرف بڑھے۔ پھر مجھے اور رانی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے حوالدار چودھری کریم داد سے بولے، حوالدار صاحب،
ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ اور نہیں چھوٹے چودھریوں، ان دونوں سے تو میں ہی نمٹوں گا اچھی طرح۔ ذرا ان سے یہ بھی تو پوچھو، ان کو چودھری حشمت نے کتنا روپیہ دیا تھا جس کے لالچ میں ان دونوں حرامیوں نے ہمارے سونے بابا کا اس قدر بے دردی سے قتل کرنے کی ضرورت کی؟ دوسرا اونچے شملے والا شخص ابلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی گھور کر حوالدار سے بولا۔ میں اور رانی ہکا بکا کھڑے ان کا منہ تکے جا رہے تھے۔ دیکھ تو ذرا کیسے بیبی بنے دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چلو سب اندر آؤ، ابھی تفتیش ہو جاتی ہے، حوالدار نے کہا۔ پھر ہم سب لوگ اندر ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں سامنے ایک بڑی سی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں دھری تھیں۔ حوالدار کریم داد نے بڑے احترام سے ان دونوں چودھریوں ٹائپ آدمیوں کو بیٹھنے کو کہا۔ میں نے دیکھا رانی اب خاصی گھبرائی ہوئی تھی اور پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ساری نسوانی اکڑفوں ہوا ہو گئی تھی۔ میں اور رانی آہنی زیور پہنے مجرموں کی طرح حیران و پریشان کھڑے، کبھی حوالدار چودھری کریم داد کا چہرہ دیکھتے تو کبھی دونوں کرسیوں پر براجمان ان دونوں اونچے شملے والے چودھریوں کو تکنے لگتے، جو اب تک اپنی کرسیوں کا رخ ہماری جانب پھیرے خونخوار نظروں سے ہماری طرف کھا جانے والی نظروں سے گھورے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے 4 رائفل بردار ہواری بھی ان کے پاس ہی مستعد اور مدوانہ کھڑے تھے۔ میں نے ذرا ہمت کر کے حوالدار سے پوچھا، حوالدار صاحب، آخر ہم دونوں کو آپ نے کس جرم میں؟ اوے جرم کے بچے، منہ بند رکھ اپنا، اچانک ایک چودھری غصے سے دھاڑ کر بولا۔ پھر اپنے قریب کھڑے ان چاروں میں سے ایک کو کڑکدار لہجے میں مخاطب کر کے بولا، اوے جمالے، جا ذرا بابا فقیر دینے کو بلا کے لا، وہ باہر کے اپنے بیبے کے یار کے ساتھ کھڑا ہے، جلدی جا۔ جمال نامی وہ ہواری جی چھوٹے سردار کہتا ہوا دروازے کی چیک اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حوالدار خاموش بیٹھا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے تھانے میں اس کی بجائے ان دونوں چودھریوں کا حکم چلتا ہو۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وہی جمالہ نامی شخص، جس کا نام یقیناً جمال تھا، ایک منحنی سے عمر رسیدہ شخص کو دبوچے اندر لے آیا، جیسے اس نے بھی کوئی جرم کیا ہو۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دوسرے چودھری نے اسے خشمناک نظروں سے گھور کر کڑکتی آواز میں کہا، او فقیر دینے، یہی لڑکی تھی جس نام مرادی نے ہمارے بابا جی کا خون کیا تھا؟ میں اور رانی اس کی بات پر دہل گئے۔ فقیر دین نے رانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش سے لرزیدہ آواز میں بولا، ہاں جی، یہی تھی وہ لڑکی جس نے بڑے چودھری جی کا خون میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا۔ اوے حوالدار جی کو آگے بتا، آگے، پہلے والا چودھری اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ تو فقیر دین نے اپنے مگرمچھ قسم کے بہتے آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے سڑکیاں بھر کر کہا، میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا یہ حرامزادی رانی بڑے چودھری جی کا گلا دبوچ رہی تھی۔ میں بڑے چودھری جی کو بچانے کے لیے دوڑا تو اچانک مجھے ٹھڈا لگا اور میں گر پڑا۔ میرا سر ایک نوکیلے پتھر پر جا لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو بڑے چودھری جی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ سن لیا حوالدار صاحب، اب آپ کارروائی آگے بڑھائیں، پہلے والے چھوٹے چودھری نے حوالدار کریم داد کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو حوالدار کریم داد اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیاہ رول کو اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رانی کو خشمگی نظروں سے گھورتا اس کے قریب آ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، رانی سن لیا تو نے؟ اب بتا تو نے بڑے چودھری عالم خان کا خون کیوں کیا؟ تیری ان سے کیا دشمنی تھی؟ حوالدار کریم داد کے منہ سے یہ انکشاف سنتے ہی میری حالت جو ہوئی سے ہوئی، مگر رانی تو بیچاری زارو زار رو پڑی۔ مجھے اب موجودہ حالات کی کشاکشی کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ رانی کے ہاتھوں جگدیش نے جس گھوڑی سوار شخص کا گلا دبوچ کر اسے ہلاک کر ڈالا تھا وہ دراصل چودھری عالم خان تھا، اور یہ دونوں اونچے شملے والے چھوٹے چودھری مقتول کے بیٹے ہوں گے۔ اب گھگھی کیوں لگ گئی تیری زبان کو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ تو نے چودھری صاحب جیسے بے گناہ آدمی کا خون کیوں کیا؟ حوالدار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو چودھری عالم خان کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ رانی نے بالآخر پھنسی پھنسی آواز میں داد فریاد کی تو اچانک دونوں چھوٹے چودھری اپنی کرسیوں سے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر حوالدار کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہواریوں سے کڑکدار لہجے میں نخوت سے بولے، اوئے چلو، اس لڑکی کو ذرا لے چلو ڈیرے پر، یہ حوالدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ چاروں چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے تو حوالدار کریم داد کو اپنی سبکی کا احساس ہوا، اور تب پہلی بار اس نے اپنی پیشہ ورانہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے رول کو سیدھا کر کے ان چاروں ہواریوں کا راستہ روک لی۔ پھر خشک لہجے میں ان دونوں چودھریوں کو مخاطب کر کے بولا، آپ دونوں قانون کی راہ میں آنے کی کوشش نہ کریں، یہ پولیس کا کام ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے میں ہی پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اس کی بات پر دونوں چودھریوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک حوالدار کریم داد کو خشم آلود نظروں سے گھورتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا، حوالدار صاحب، معاملہ صاف ہے، یہ لڑکی ہمارے سب سے بڑے دشمن چودھری حشمت علی خان کے اشارے پر ہے۔
یہ ہمارا ذاتی جھگڑا ہے، اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں، یہی زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے چڑھے ہوئے تیور دیکھ کر حوالدار کریم داد کو متحمل لہجہ اختیار کرنا پڑا اور اسے سمجھاتے ہوئے اس کے نام سے مخاطب کر کے بولا، چودھری نیاز صاحب، پہلے ہمیں تو ضابطے کی کارروائی کر لینے دو، ہم خود اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے اور بعد میں آپ کے دشمنوں پر بھی ہاتھ ڈال دیں گے۔ چودھری کے دونوں بیٹوں نے پہلے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے حوالدار کو گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر پہلے تم اپنی کارروائی نمٹاؤ، ہم آتے رہیں گے۔ پھر وہ ہم دونوں کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے حواریوں سمیت چلے گئے۔ ذرا ہی دیر بعد ان میں سے ایک چودھری دوبارہ لوٹ آیا، اسے شاید کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ حوالدار سے وہ ذرا تاکیدی لہجے میں بولا، ایک بات کا خیال رہے حوالدار جی، ان کا کوئی ضمانتی آئے تو چپکے سے ہمیں اطلاع کر دینا، کہو تو اپنا کوئی بندہ ادھر چھوڑ جائیں۔ آپ بے فکر ہو جاؤ چودھری جی، ان کی ضمانت کسی صورت نہیں ہوگی۔ حوالدار کریم داد نے معتدل لہجے میں اسے تسلی دی تو وہ چلا گیا۔ صورتحال بہت خطرناک حد تک گمبھیر ہو چکی تھی۔ چودھری عالم خان کا قتل کوئی معمولی بات نہ تھی، اوپر سے اس کے 2 کڑیل بیٹے بھی ان کی جان کو آ گئے تھے۔ اس پر مستزاد ایک چشمدید گواہ بھی فقیر دین کے نام سے پیدا ہو گیا تھا، جو یقیناً جھوٹا تھا، اگرچہ اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رانی کے ہاتھوں واقعی چودھری عالم خان کا خون ہوا تھا، مگر یہ 100% اس ذلیل شیطان کے چیلے جگدیش کی کارستانی تھی، جس نے نہ جانے کس طرح رانی کے وجود میں سما کر چودھری عالم کا قتل کیا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ساری بات ہم حوالدار کریم داد کو سنا بھی ڈالتے تو کیا وہ ہماری بات کا یقین کرتا؟ اوئے دیکھ لیا تم نے؟ اچانک حوالدار کریم داد نے غصیلے لہجے میں گھور کر کہا، قانون سے بچ بھی جاؤ تو چودھری عالم خان مرحوم کے 2 کڑیل بیٹے نیاز خان اور پرویز خان تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے چودھری عالم خان کا قتل کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، اس طرح تمہاری کچھ نہ کچھ جان چھڑانے میں پوری کوشش کروں گا۔ حوالدار نے پیشہ ورانہ مکاری سے کہا تو میں نے احتجاجاً اس سے بولا، حوالدار صاحب، قتل تو رانی نے کیا ہے، پھر مجھے آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے؟ اوئے، تجھے اعانت جرم میں گرفتار کیا ہے، اب تو چپ ہو کے کھڑا رہے، مجھے پہلے رانی سے پوچھنے دے۔ وہ مجھے ڈپٹ کر رانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں لڑکی، بتا پھر۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو بالآخر میں نے ہی دوبارہ مداخلت کرتے ہوئے اس سے کہا، حوالدار جی، یہ بیچاری کیا بتائے گی؟ اگر تم حقیقت سننا چاہتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حوالدار کریم داد نے میری مداخلت پر پہلے تو مجھے خوشمگی نظروں سے گھورا، پھر بجبر و کرہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے بولا، چل پھر تو بتا۔ پھر میں نے اسے مختصراً بتایا کہ ایک جگدیش نامی آصف رانی پر عاشق ہے۔ جب چودھری عالم خان نے رانی کا راستہ روکا تو اس نے رانی کے روپ میں غصے میں آ کر اس کا قتل کر ڈالا۔ میری بات پر حوالدار کریم داد کو طیش آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کر دیا اور غصے سے بھنا کر بولا، اوئے، تو نے کیا ہمیں اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو ہم تیری اس فلمی کہانی پر یقین کر لیں گے؟ میں اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بیچارگی سے بولا، مگر حوالدار صاحب، آپ خود سوچو ذرا، بھلا ایک کمزور لڑکی اتنے بڑے چودھری کا گلا کس طرح دبوچ سکتی ہے؟ اور یہ بات تو سارا گاؤں جانتا ہے کہ رانی پر واقعی کسی آصف کا سایہ ہے۔ میری مدلل گفتگو پر اگرچہ حوالدار کریم داد کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی روایتی ہٹ دھرمی سے بھی مجبور تھا، لہٰذا اس نے مجھے ڈپٹ کر چپ رہنے کو کہا اور رانی کو درست لہجے میں مخاطب کر کے بولا، سنا نہیں تو نے؟ بتا مجھے لڑکی، اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تم دونوں کو چودھری عالم خان کے 2 بیٹوں کے حوالے کر دوں گا، پھر وہ خود ہی اپنے طریقے سے تم سے اگلوا لیں گے۔ اس بار رانی نے بھی اپنے دم بخود مہر سکوت کو توڑا اور فریاد کرنے کے انداز میں اس سے بولی، حوالدار جی، شوکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھ پر ایک جن کا سایہ ہے۔ حوالدار کریم داد نے ایک سرسراتی ہوئی ہنکاری بھری، تو تم دونوں اس طرح منہ نہیں کھولو گے، ذرا 4 دن حوالات کی ہوا کھاؤ، خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں لاک اپ کرنے کا حکم دیا۔ میں اور رانی چیختے چلاتے رہے، مگر اس سنگدل انسان کے سر پر جوں تک نہ رینگی، اور ہمیں 2 پولیس والوں نے فوراً پکڑ کر ایک سیلن زدہ سے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوگا شوکے، یہ تو بڑی مصیبت گلے کو پڑ گئی، رانی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں پہلے ہی اس پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، چڑھ کر بولا، تیرا ہی قصور ہے، نہ تو اس جگدیش کی بات مانتی نہ یہ مصیبت گلے پڑتی، تیرے ساتھ میں بھی مفت میں مارا گیا۔ وہ میرا بازو تھام کر روحان سے لہجے میں بولی، دیکھ شوکے، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں، میں خود تیرے ساتھ قید ہوں۔ چودھری عالم خان کا قتل کوئی معمولی بات تو نہیں، اب لگتا ہے پھانسی ہی ہمارا مقدر ہوگی، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا، کالی باؤلی، چودھری عالم خان،
اس کا مطلب تھا کہ وہ کالی باولی جس کے ذریعے جگدیش کی بدنگری پہنچا جا سکتا تھا وہ مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں میں ہی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر پھر خود کو جیل میں دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ تب میں نے حسرت سے سوچا کاش میں آزاد ہوتا تو اس کالی باولی میں ضرور اتر کر جگدیش تک پہنچ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے شوکے؟ رانی نے میری طویل اور پرسوچ خاموشی پر بے چینی سے پوچھا۔ وہ غریب یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شاید حوالات سے نکلنے کی تدبیر پر غور کر رہا ہوں۔ ارے تو چپکی رہ، مجھے کچھ سوچنے دے، میں نے اسے ٹوکا۔ اتنے میں میرے تایا بھی گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو لے کر آ گئے، مگر حوالدار کریم داد پر بھی شاید مقتول چودھری خان کے دونوں بیٹوں نیاز خان اور پرویز کا زیادہ دباؤ تھا، اس لیے اس نے جان چھڑانے کی غرض سے عدالت سے رجوع کرنے کو کہا۔ یہ شہر میں کوئی اچھا وکیل کا مشورہ دیا۔ تایا جان ہم سے بھی حوالات میں ملے تھے، انہوں نے ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہر جا کر کسی اچھے وکیل سے ملیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا، شہر کی جیل منتقل ہونے اور وکیل کی فیس کی مد میں اخراجات، یہ سارا کچھ تایا اکیلے کس طرح کریں گے؟ بیچارے، کاش میں ہی باہر ہوتا تو رانی کے لیے کچھ نہ کچھ دوڑ دھوپ کرتا، مگر میں تو خود بھی اس کے ساتھ پابند سلاسل تھا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آج تک حوالات میں رات نہیں گزاری تھی اور ابھی پتہ نہیں کتنی راتیں گزارنی پڑی۔ رانی کی تو حالت ہی خراب تھی، میں اس کے ساتھ تھا جو اسے حوصلہ ملا ہوا تھا، ورنہ وہ تو ادموئی ہو چکی تھی۔ تایا جان کا یہی ارادہ تھا کہ حوالدار ہمیں شہر کی جیل منتقل کر دے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب تایا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ پیش امام صاحب کا جوان بیٹا طفیل احمد بھی تھا۔ وہ ایک سلجھاؤ اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، تقریباً میرا ہم عمر ہی تھا اور شہر میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور وہیں اپنے رشتے کی خالہ کے گھر میں رہتا تھا، ہفتے ہفتے گاؤں میں آتا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حوالدار کریم داد کو اس نے ہی درخواست دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہمارا کیس شہر کی جیل یا عدالت منتقل کرے جہاں صحیح معنوں میں تفتیش ہو سکتی تھی۔ اس کی بات مجھے بھی دل کو لگی تھی۔ بالآخر حوالات کی وہ پہلی منحوس رات بھی سر پر آ گئی۔ میں پریشان حال سا حوالات کے اکھڑے ہوئے سیلن زدہ فرش پر بوسیدہ دیوار کے ساتھ پیر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ رانی بھی نڈھال سی میرے قریب ہی دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، مختصر سا برآمدہ ویران تھا، ہلکی سی یرکان زدہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دو سنتری جو تھوڑی دیر پہلے سلاخ دار دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے وہ بھی اونگتے ہوئے کہیں کھسک گئے تھے۔ تایا بھی سردی سے بچنے کے لیے موٹے گرم کھیس دے گئے تھے، وہی میں نے اور رانی نے اڑ رکھے تھے۔ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر ویران اور مدھم روشنی میں ڈوبے ہوئے برآمدے پر پڑی تو مجھے وہاں فرش پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی سنتری پہرے دار اپنی تسلی کی خاطر ہمیں قید زنداں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے مارے دہشت کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک بالوں بھرا ریچھ نما جھرجھرا سا جانور تھا۔ وہ منحوس جگدیش ایک بار پھر میرے سامنے تھا، اس کا مکرو انسان نما ایک آنکھ والا چہرہ۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا سلاخ دار دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور اپنی اکلوتی اور خونخوار آنکھ سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اب اپنی خوفزدہ کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ رانی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اسے بھی میری طرح خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر وہ فوراً سلاخوں والے دروازے کے پاس آ گئی اور امید بھرے لہجے میں اسے بولی، جگدیش کیا ہوگا؟ مجھے جیل ہو گئی، اب تو ہی ہمیں یہاں سے چھڑا سکتا ہے۔ کیوں، ہوش ٹھکانے آ گئی ایک ہی رات میں؟ جگدیش طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ رانی نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو تیرا کام کر ڈالا تھا، اب تو شوکت نے بھی میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی۔ بکواس بند کر اپنی۔ تو وہ غراہٹ سے مشابہ آواز میں دھاڑا، تو نے میرے ساتھ چھل کیا ہے، تو نے شوکت کو ساری حقیقت بتا ڈالی۔ ٹھہر، میں پوچھتا ہوں، اس نے کہا اور پھر میری طرف اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر بولا، کیوں شوکت میاں، کیا تو رانی سے شادی پر آمادہ ہے اور اب کیا پھر میرے راستے میں نہیں آئے گا؟ میں جو اپنی جگہ ٹس سے مس ہوئے بغیر اس کی باتوں پر اندر ہی اندر کھل رہا تھا، نفرت بھرے لہجے میں اسے گھور کر بولا، ہرگز نہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مردود شیطان کے چیلے۔ سن لیا تو نے رانی، اس نے تیرے ساتھ بڑی مکاری سے ساری بات اگلوا لی اور تو نے نادانی میں سے میری بدنگری تک پہنچنے والی کالی باولی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب بھگت تو یہ سزا، میں چلا، جگدیش نے کہا اور جانے لگا تو رانی نے اسے روکا اور منت سماجت والے انداز میں بولی، نہیں، ہمیں معاف کر دو، شوکا اس وقت غصے میں ہے، تو پہلے ہماری یہاں سے جان چھڑا دے، میں شوکے کو سمجھا لوں گی۔ اس کی بات سن کر جگدیش مکرو مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر بولا، کیوں شوکے میاں، کیا کہتا ہے پھر؟ میں چاہوں تو تم چٹکی میں حوالات سے باہر ہو جاؤ گے،
तुमने मेरी ताकत तो देख ली ना, मैं जब भी चाहूँ तुझे बड़ी मुसीबत में डाल सकता हूँ। बोल, छोड़ेगा मेरा पीछा? मैं उसकी धमकी से मरूब हुए बगैर नफरत अंगेज लहजे में होंठ चबाकर बोला, ओ खबीस शैतान के चेले, इस मुसीबत से तो मुझे मेरा अल्लाह ही बचा लेगा, मगर इसके बाद तू जिस मुसीबत में फंसने वाला है उससे तो तुझे तेरा बाप शैतान भी नहीं बचा सकेगा। अब यहाँ से दफ़ा हो जा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए, वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला। तो ठीक है, फिर तुम दोनों को फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकेगा, मरो यहीं दोनों। वो गुस्सीले अंदाज में बोला, फिर धुएं में तहलील हो गया। ये तूने क्या कर दिया शोके? उसे नाराज़ कर दिया तूने। तू तो कहता था कि चुप रह रानी, ये सारा तेरी ही वजह से हुआ है। मैंने रानी की बात काट कर बरहमी से कहा, वरना इस जगदीश जैसे शैतान को तो मैंने खूब मज़ा चखाना था। रानी ने मेरी बात पर मुंह सुझा लिया। तूने मुझे धोखा दिया शोके। क्या वो सब फरेब था जो तूने मुझसे अब तक? बता शोके, क्या वो फरेब था? वो फरेब नहीं था, मगर जगदीश तक पहुंचने के लिए ये सब ज़रूरी था। मैंने फिर कदरे नरमी से उसे समझाने की गर्ज से बोला, देख रानी, मेरी एक बात सुन, तू पागल मत बन। देख लिया तूने, जगदीश के हाथों अपने इस पागलपन की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में तू फंस गई और मुझे भी फंसा दिया। नहीं, जगदीश तेरा फरेब जान गया था, उसने इसलिए तेरे साथ मुझे भी सज़ा दे डाली। रानी ने गुस्से से कहा। वो उल्टा मुझे ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही थी। मैं उसकी गलत फहमी दूर करने की गर्ज से दोबारा मुलायमत आमेज़ी से बोला, रानी, जगदीश एक शैतान है, मुझे हर कीमत पर उसे ख़त्म करना है। इस पाक धरती को एक गंदे वजूद से पाक करना है, ये अल्लाह का हुक्म भी है। वो मेरी तरफ तंजिया नज़रों से देखकर बड़ी नखवत से बोली, तू जगदीश को ख़त्म करना चाहता है या उस लड़की सोहनी को हासिल करना चाहता है जिसे तू ख्वाबों में देखा करता है? मैं हक्का बक्का उसका चेहरा तकने लगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।